السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تم ملے تو عید ہوئی۔ ناول کی رائٹر ہیں ماورا طلحہ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ہائے ہائے جدو ہولی جئی لیندا میرا نام، میں تھا مرجانیاں، ہائے میں تھا مرجانیاں۔ اللہ کا نام لو، اپنا راگ بند کر دو، سر میں درد ہونے لگا ہے، پریشے نے اس کے پھٹے ڈول جیسی آواز سے اکتا کر کہا۔ تمیز سے بات کیا کرو، میں مستقبل کی سپر اسٹار ہوں، میرا ایک آٹوگراف لینے کو ترسنا ہے تم نے مستقبل قریب میں۔ اس نے چہرے پر آئے بال ایک ادا سے پیچھے کرتے ہوئے ناک سکیڑی، اور پریشے جب بھی غصے میں ہوتی اس کی یہ حرکت اسے ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ خیر تم دندیاں ہی نکالتی رہنا اور میں کامیابی کے زینے طے کرتی جاؤں گی۔ پریشے کی ہنسی نے اسے تپا دیا تھا۔ آئی بڑی تم نور جہاں، پرندے بھی تمہاری آواز سن کے گوشے نشین ہو جاتے ہیں، اور کوئل کو تو سراسر ہی اپنی توہین لگتی ہے۔ ساتھ والے گھر کی دیوار سے صارم نے بھی سر باہر نکالا اور ساتھ ہی امینے پر بمباری بھی شروع کر دی۔ تم تو ہو ہی جل ککڑ، کام کا نہ کاج کا، دشمن کھانے پینے کا۔ وہ بھی امینے تھی، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے میں تمہارے رزلٹ کا پہلے سے تمہیں بتا دیتا ہوں، تم شاندار نمبروں سے فیل ہونے والی ہو۔ جس لڑکی کو محاورے نہیں آتے اس نے خواہ گریجویشن کرنا ہے۔ صارم نے اسے تپانے کی کوشش کی۔ تم میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارے گھر آ کر تمہارے قدموں کے نیچے سے وہ ٹوٹا پھوٹا ٹیبل نکال لوں جس پر کھڑے ہو کر تم مجھے یہ سڑا ہوا منہ دکھاتے ہو۔ امینے نے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ امینے تم سے بڑا ہے وہ ایسے بات کرتے ہیں، تم دن بدن بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ پریشے کے لیے اس کا ایسا رویہ ناقابل قبول تھا۔ 6 ماہ کے بڑوں کو کوئی بڑا نہیں کہتا، اور ویسے بھی میری زندگی کا اصول ہے عزت دو اور عزت لو۔ اس لنگور کو تو عزت کے ہجے بھی نہیں آتے۔ پریشا آپ کسے سمجھا رہی ہیں؟ یہ چکنا گڑا ہے، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ آج تک محاورے سمجھ نہیں آئے، آپ کی بات خاک سمجھ آئے گی۔ اس کی برداشت کی حد یہی تک تھی۔ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی بھاری چیز ملے اور وہ صارم کا سر پھاڑ دے۔ نظر کو کوئی چیز پسند نہ آئی تو اس نے ہاتھ میں پکڑا وائپر ہی مارنے کو اٹھایا اور دیوار کی جانب لپکی، مگر وہ زبان دکھاتا ہوا سیکنڈوں میں پیچھے ہٹ گیا تھا، کیونکہ امینے سے کچھ بعید نہیں کہ وہ اس کے سر پر ٹانکے لگوا کے چھوڑتی۔ امینے تمہیں پتہ ہے نا، تائی امی کو ایسی حرکتیں بالکل پسند نہیں، ابھی انہیں پتہ چل جاتا تو تمہیں اچھی خاصی ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ پتہ نہیں کس دن تمہیں عقل آئے گی۔ پریشا اس کے لیے حد درجہ فکر مند رہتی تھی۔ پریشا تم ہر وقت مجھے سمجھاتی رہتی ہو، اس الو کو تو کچھ نہیں کہتی۔ حد ہے، لوگوں کو اپنے بہن بھائی پیارے ہوتے ہیں، ان محترموں کو اپنا کزن پیارا ہے۔ تم سے بحث کرنا ہی فضول ہے، تم کرو جو کچھ کر رہی ہو، مگر اللہ کا نام لو، پھر سے راگ ملال شروع نہ کر دینا۔ سر کا حصہ درد سے خالی ہے، وہاں بھی درد شروع ہو جائے گا۔ پریشا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پہلے ہی دن اتنے برے گزر رہے ہیں، اوپر سے یہ لنگور بھی تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ جینا مشکل کر دیا اس نے، کوئی نہ کوئی تو علاج کرنا پڑے گا۔ وائپر چلاتے ہوئے اس کی زبان بھی چل رہی تھی اور دماغ کے گھوڑے بھی فل اسپیڈ سے دوڑ رہے تھے۔ آخر کار دماغ میں جنگ کے نئے طریقے کی آمد ہوئی اور امینے جلال کے بھنجے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ امینے کو تپانے کے بعد وہ ٹیبل سے نیچے اترا اور اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ نفیسہ بیگم خشمگی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ امینے کو سنانے کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا اور اب اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ کڑک دار لہجے میں سوال پوچھا۔ پریشے کا حال احوال پوچھ رہا تھا کہ گھیائے لہجے میں جواب دیا، میں زندہ ہوں ابھی حال پوچھنے کے لیے۔ تو آپ حال پوچھتی ہیں نا، میں نے سوچا احوال کی کمی نہ رہ جائے، وہ میں پوچھ لیتا ہوں۔ اندھی نہیں ہوں میں، 2 آنکھیں دی ہیں اللہ نے مجھے، تمہاری ساری حرکتیں نظر آتی ہیں مجھے۔ باز آ جاؤ ورنہ اس اسٹول کے ساتھ ساتھ تمہاری ٹانگیں بھی توڑ دوں گی۔ نفیسہ بیگم نے وارننگ والا انداز اپنایا تھا۔ امی آپ کی 2 نہیں 4 آنکھیں ہیں، میرا مطلب ہے 2 گلاسز والی آنکھیں۔ اس کی زبان پر کھجلی ہوئی اور یہ کھجلی مہنگی بھی پڑ گئی اس کو۔ زبان کے آگے جو خندق ہے نا، اسے بھر لو بیٹا، ورنہ زبان کھینچ کے ہاتھوں میں پکڑانی مجھے خوب آتی ہے۔ نفیسہ بیگم نے اس کی فر چلتی زبان کو بریک لگائے تو اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی، مگر یہ بلائے ناگہانی سارا دن اس کے پیچھے رہی۔ جیسے اقبال صاحب نے بڑے بیٹے کے ہمراہ گھر میں قدم رکھا تو حالات کی سنگینی کو بانپ گئے۔ کھانے کے فوراً بعد مقدمہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ اس لڑکے کو اس زبان میں سمجھا لیں جو اسے سمجھ آتی ہے، ورنہ میری زبان اسے بہت کڑوی لگے گی۔ صارم سر جھکائے پیشی بھگت رہا تھا۔ ایسا کیا کر دیا بچے نے استانی صاحبہ جو آپ آگ بگولا ہو رہی ہیں؟ اقبال صاحب نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ توبہ،
کبھی کبھی آپ کی عقل بھی گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ یہ اتنا لمبا ٹاور جتنا لڑکا آپ کو بچہ لگ رہا ہے، اس کا ہر کام ہی ایسا ہے جو مجھے آگ بگولا کر دے۔ نفیسہ بیگم پورے جلال میں تھی۔ جب کہیں سے بچنے کی امید نہ ہوئی تو اس نے مدد طلب نظروں سے بڑے بھائی کو دیکھا۔ امی، اتنا غصہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ٹھیک نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے، میں اس کے کان کھینچتا ہوں۔ آدم نے سینئر فائر کروانے کی کوشش کی۔ ہاں، تم ہی سمجھا لو اس کو، آئندہ اگر مجھے یہ دیواروں پر لٹکا نظر آیا تو اتنا ماروں گی کہ دیوار کی طرف دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔ اقبال صاحب اور آدم کو 80% اسی بات کی امید تھی۔ اقبال صاحب نے بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ امی، آپ فکر ہی نہ کریں، میں اس کی خبر لیتا ہوں، چلو ذرا میرے کمرے میں۔ آدم اس سے ساتھ دیتا ہوا اٹھ گیا۔ آپ منہ میں گنگنا ہی رکھا کریں، ذرا جو اس لڑکے کو ٹوک دیں۔ نفیسہ بیگم کا غصہ ان پر نکلنے لگا۔ بیگم، والدین میں سے ایک سختی برتے تو دوسرے کو خاموش رہنا چاہیے۔ اگر دونوں کا رویہ تلخ ہو جائے تو اولاد باغی ہو جاتی ہے۔ تلخی یا غصہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ویسے بھی اس کا جرم اتنا بڑا نہیں جتنی کلاس تم اس کی لگاتی ہو۔ اقبال صاحب نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ بات کسی جرم کی نہیں، بات اصول کی ہے۔ ہمارا مذہب اس بات سے منع کرتا ہے، جوان جہاں لڑکیاں گھر میں ہیں ماں اللہ کو پیاری ہو گئی اور باپ شام کو گھر آتا ہے، اس کی ایسی حرکتیں کوئی نیا چاند چڑھائیں گی۔ نفیسہ بیگم اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اس کے چچا کا گھر ہے، کوئی غیر نہیں، اور ابھی بچہ ہے، ہو جائے گا ٹھیک، چاہے چچا کا گھر ہو یا خالہ کا۔ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، اور آدم بھی تو اس عمر سے گزرا ہے، مجال ہے اس نے ایسی حرکتیں کی ہوں۔ یہ دنیا سے انوکھا بچہ پیدا ہو گیا ہے، لنگور نہ ہو تو۔ اقبال صاحب نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ وہ نفیسہ بیگم کی فطرت سے واقف تھے، جب کسی بات پر اڑ جاتی تو ایک انچ بھی ہلنے کو تیار نہ ہوتی۔ گرمی کے باعث نفیسہ بیگم اور اقبال صاحب صحن میں بیٹھے تھے۔ یہ بھی نفیسہ بیگم کا اصول تھا، صحن میں شام کا وقت اکٹھے مل بیٹھ کے گزارا جائے۔ آدم اور سارم کے اندر جانے پر صرف اس لیے چپ تھیں کہ سارم کو سمجھانا مقصود تھا۔ باہر بیٹھے ہوئے بھی ان کے کان اندر لگے ہوئے تھے۔ ادھر کمرے میں آدم سارم کے ساتھ مغز ماری کر رہا تھا، مگر سارم صرف نفیسہ بیگم کے قابو میں آنے والا جن تھا، وہی اس کو قابو کرنے کے منتر جانتی تھی۔ آدم بول بول کر تھک گیا تھا، مگر وہ مزے سے بیڈ پر لیٹ کر چوئنگم چبانے میں مگن تھا۔ تمہیں میری زبان سمجھ نہیں آ رہی، لگتا ہے مجھے امی کو بلانا پڑے گا۔ آدم نے عاجز آتے ہوئے اسے امی کی دھمکی دی۔ بھائی ادھر آ کر آرام سے بیٹھیں اور اپنی لمبی ٹانگوں کو زحمت سے بچائیں، آپ کی چک پھیریوں سے یہ ٹانگیں گھس جائیں گی۔ اس نے مزے سے آدم کے لمبے قد کو نشانہ بنایا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے یہی طور طریقے رہے تو آئندہ میں جنگ بندی نہیں کرواؤں گا۔ توڑواتے رہنا دانت اور منہ امی سے۔ تھک کر وہ بھی بیٹھ گیا۔ بھائی، ایک بے مطلب بحث ہے جس میں امی مصروف تھیں اور اب آپ باز کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور آدم نے اسی کو غنیمت جانا۔ سارم، تم جانتے ہو امی نے بچپن سے ہی کچھ اصول بنائے ہیں اور ہر حال میں ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے، تو کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ آدم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ پتہ ہے بھائی، میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میرے کانوں میں اس چڑیل کی خوفناک آواز سنائی دی اور مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں بھی کیل کانٹوں سے لیس ہو کر میدان میں اترا اور اس کے ساتھ زبان زنی شروع کر دی۔ ایک منٹ، یہ زبان زنی کیا ہوتا ہے؟ آدم نے حیرانی سے سوال پوچھا۔ بھائی، پہلے زمانوں کی جنگوں میں تلوار اور نیزہ استعمال ہوتے تھے، اور ہم دونوں کی جنگ میں زبان استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے یہ زبان زنی ہوئی۔ اس کی وضاحت پر آدم کا دل چاہا کہ اٹھا کر اسے کمرے سے باہر پھینک دے، مگر یہ اس کی نرم طبیعت کے منافی تھا۔ میرے بھائی، آپ عزت سے یہاں سے رخصت ہو جائیں، ورنہ امی کی جوتا زنی حاضر ہو جائے گی۔ آدم نے اسے باہر نکالنے میں ہی عافیت محسوس کی، ورنہ یقیناً وہ اس کے سر میں درد کر دیتا۔ رات ایک پہر گزر چکا تھا، ہر سو خاموشی کی راجدھانی تھی۔ آسمان پر ستاروں کا جھرمٹ اور ستاروں کے درمیان راجہ اندر کی طرح براجمان چاند رات کو پرکشش بنائے ہوئے تھا۔ آسمان کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے بہت بڑی سیاہ رنگ کی چادر پر ہیرے جڑ دیے ہوں۔ گرمیوں کے باعث لوگوں کی اکثریت صحن اور چھتوں پر سوتی تھی۔ ٹھنڈی رات گرمی کا زور توڑ دیتی تھی۔ امینے کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، مگر وہ زبردستی آنکھیں کھولے نیند سے لڑ رہی تھی۔ اپنے شرارتی دماغ میں آئے جنگی پلان کو پورا کرنے کے لیے رات کا یہ وقت ہی موزوں ترین تھا۔ ابا جان تو بستر پر لیٹتے ہی وادی نیند کی راہی بن جاتے تھے، مگر پریشے سونے میں کچھ وقت لیتی تھی۔ بستر پر لیٹ کر 1-2 گھنٹے موبائل ٹارچ کی روشنی میں ڈائجسٹ پڑھا جاتا، اور اس کی اس عادت سے امینے حد درجہ نالا رہتی تھی۔ آج بھی یہی صورتحال تھی۔ امینے کے بہت انتظار کے بعد پریشے کا ڈائجسٹ کورس پورا ہوا، اور جیسے ہی پریشے کی نیند گہری ہوئی، وہ اپنے مذموم عزائم پورے کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے پہل امینے اپنے پلان میں پریشے کو شامل کر لیتی، مگر اب وہ اپنے زور بازو پر یقین کرتی اور سارے کارنامے اکیلے ہی سر انجام دیتی۔ اس نے خاموشی سے بستر چھوڑا اور چاند کی روشنی میں سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔
ہولے ہولے اور بنا آواز پیدا کیے وہ چھت پر آئی اور اسی محتاط انداز سے سارم کے گھر کا رخ کیا۔ دونوں گھر مشترکہ تھے، سب بچے ایک ہی صحن میں کھیلے اور ایک ہی چھت پر مستیاں کرتے رہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، آدم اور پریشے کی مستیاں بھی شرارت کے زمرے میں نہیں آتی تھیں، جبکہ پریشے اور آدم کے برعکس وہ دونوں آفت عظیم تھے۔ جب تک گھر مشترک رہا تب تک امینے اور سارم کا دنگل دن رات کی تمیز کے بغیر جاری رہتا تھا۔ جلال صاحب کی بیگم تو بچے سمجھ کے ہنس دیتی تھی، مگر نفیسہ بیگم کے غصے کو یہ کھلی دعوت ہوتی اور ان کا سارا نزلہ سارم اور امینے پر نازل ہوتا۔ چند گھڑیاں گھر میں امن و امان رہتا، پھر دونوں طرف سے بمباری شروع ہو جاتی۔ پریشے لڑک پن میں ہی تھی کہ ماں چل بسی، سنجیدہ طبیعت اور سنجیدہ ہو گئی۔ نفیسہ بیگم گورنمنٹ اسکول میں ملازمت کرتی تھی اور ان کی غیر موجودگی میں دیورانی ساری ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری کرتیں۔ انہیں کبھی شکایت کا موقع نہ ملا۔ اب وہ سہارا بھی ختم ہوا تو انہوں نے ملازمت کو خیر آباد کہا اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے صحن میں چھوٹی سی دیوار کھڑی کر دی اور وسیع و عریض جہد بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ چھوٹی دیواریں بھی کن طریقوں سے کھڑی ہوئی تھی یہ ایک الگ کہانی تھی، مگر اس تقسیم کے بعد بھی انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے رکھے۔ سارا دن گھر کا چکر لگاتی رہتی اور کبھی دیوار پار سے پوچھ لیتی۔ پریشے کی پڑھائی مکمل ہونے تک کھانا بھی دونوں گھروں کا وہی پکاتی تاکہ وہ سکون سے پڑھائی مکمل کرے۔ جیسے ہی اس کی پڑھائی ختم ہوئی اگلے دن ایک موٹی سی کاپی کے ساتھ پریشے کے پاس آن پہنچی۔ ہر سبزی دال گوشت پکانے کا طریقہ کاپی میں تیمی کی خوبصورت لکھائی میں درج تھا۔ کاپی پریشے کو ایسے تھمائی جیسے نسل در نسل ملنے والا خزانہ ہو۔ اسے گھرداری سکھانے میں صرف کچھ دن لگے اور پریشے مکمل گھریلو خاتون کا روپ دھار گئی تھی، اور یہی ان کی کامیابی تھی۔ جس دن تائی امی کے منہ سے شاباش کا لفظ نکلا اسی دن امینے کو اپنے لیے خطرے کی گھنٹیاں محسوس ہونے لگی تھیں، کیونکہ اسے اپنا مستقبل خاصا خوفناک دکھ رہا تھا، مگر ابھی تک راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ پریشے کا سگر پن بڑھتا جا رہا تھا اور اسی حساب سے امینے کے کارنامے۔ ابھی ایسا ہی ایک کارنامہ پورا کرنے وہ اقبال صاحب کی دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے تھوڑا سا اچک کے دیکھا، چھت پر صرف ایک چارپائی تھی اور ایک ہی بندہ چھت پر سوتا تھا جس کی شامت اس وقت دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے آہستگی سے دیوار پھلانگی اور دبے قدموں سے چلتی ہوئی صحن والی دیوار کے پاس آئی اور صحن میں جھانکا۔ 3 نفوس خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وہ اسی خاموشی سے واپس چارپائی تک آئی اور چاند کی روشنی میں سوتے ہوئے وجود کا چہرہ دیکھا اور اس نے ہاتھ میں پکڑا جار آہستگی سے چارپائی پر الٹ دیا اور دبے قدموں واپسی کی طرف دوڑ لگا دی۔ سیڑھیوں سے اتر کر اس نے سکون کا سانس لیا اور مزے سے پریشے کے ساتھ لیٹ گئی۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے حفظ اقلیم کی دولت ہاتھ لگ گئی ہو۔ چاند بھی مسکراتا ہوا لگ رہا تھا اور رات بھی دھیما سا مسکرا رہی تھی۔ وہ ابھی اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی کہ اس کی چیخوں کی آواز آئی اور آواز اتنی تیز تھی کہ دونوں گھروں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ ساتھ والے گھر سے سب چھت پر بھاگے اور ابو بھی چھت پر پہنچ گئے۔ پریشے بھی حیران سی بیٹھی تھی، مگر زیادہ حیرانی اسے امینے کی نہ اٹھنے پر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ امینے ہلکے سے کھٹکے سے بھی اٹھ جاتی تھی، تو اب تو اچھا خاصا شور برپا تھا۔ پریشے اس کی اس عادت کے باعث بہت تنگ تھی، کیونکہ نہ صرف وہ خود اٹھتی تھی بلکہ اسے بھی اٹھا دیتی تھی۔ کبھی بلی نے چھلانگ لگائی اور امینے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ کوئی گھر میں گھس آیا اور ساری رات نہ خود سوتی نہ اسے سونے دیتی۔ چھت سے سارم کے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھی، جس کے باعث پریشے سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ سارم چیخ رہا تھا اور سب اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سارم کے اوپر مینڈک گرانے والی کون ہو سکتی ہے، مگر پریشا اپنے ساتھ لیٹی ہوئی لڑکی سے خوب واقف تھی۔ اس نے سر گھما کر امینے کو دیکھا، یقیناً وہ جاگ رہی تھی۔ ڈرامہ کرنا بند کرو، جب جاگ رہی ہو تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ اس کے لہجے میں غصے کی واضح جھلک تھی اور امینے اسی پکار کے انتظار میں تھی۔ اب ضروری تو نہیں جو اس کے ساتھ ہو وہ میں نے ہی کیا ہو۔ اس نے جلدی سے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ چور کی داڑھی میں تنکا، میں نے کب تمہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے، اور تم تو سوئی ہوئی تھی۔ پریشے کا بس نہیں چل رہا تھا امینے کا حشر کر دے۔ ہاں تو اس کا یہی علاج ہے نا، میرے ساتھ پنگے لیا کرے۔ ابھی تو معاف کر دیا، آئندہ سانپ رکھ کے آؤں گی۔ امینے نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ تمہاری ہر حرکت کا ذمہ دار میں خود کو سمجھتی ہوں، لیکن میں تمہیں سمجھا کر تھک گئی۔ جس دن 100 ڈیٹ مرے ہوں گے اس دن تم ڈیٹوں کی سردارنی پیدا ہوئی ہوگی۔ پریشے نے اسے منہ موڑا اور دوبارہ لیٹ گئی۔ پریشے یقیناً ناراض ہو گئی تھی۔ اچھا اب تم ناراض نہ ہو، ایک تو تمہیں میں ہی قصوروار لگتی ہوں۔ پلیز ناراض نہ ہو، میں آئندہ ذرا ہاتھ ہولا رکھوں گی، پلیز پریشے۔ پریشے کی ناراضی نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا۔ دروازے پر کھٹکا ہوا تو اس نے اٹھ کے دروازہ کھولا۔ سامنے اور امینے کو کھڑا پایا۔ ویسے تو اس وقت تک
وہ جاب پر نکل جاتا تھا، مگر آج طبیعت ناساز ہونے کے باعث وہ گھر میں ہی تھا۔ امینے بہت کم اس کے کمرے تک آتی تھی، اس لیے ایسے حیرت ہو رہی تھی، اور ساتھ امی کا ڈر بھی تھا، پتہ نہیں وہ کیا سمجھیں۔ آدم بھائی، میں کچھ چرانے نہیں آئی جو آپ کمرے کے دروازے پر تھن کے کھڑے ہیں، اس نے نروٹھے انداز میں کہا۔ اوہ سوری، دراصل تم بہت کم آتی ہو یہاں، اس لیے ذرا حیران ہو رہا تھا۔ اس نے اندر آنے کا راستہ دیا اور دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا۔ امینے کمرے کے وسط میں کھڑی کمرے کا نقدانہ نگاہوں سے جائزہ لینے لگی، آنکھوں میں ستائش کے رنگ ابھر آئے تھے۔ آپ اور پریشا اتنی صفائی پسند کیسے ہیں؟ کہیں سے نہیں لگ رہا کہ آپ سو کر اٹھے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے، کچھ بکھرا ہوا ہی نہیں ہے، اس نے حسرت زدہ لہجے میں کہا۔ کیونکہ میں تم دونوں کی طرح بندروں والی حرکات نہیں کرتا۔ خیر یہ بتاؤ، اتنی صبح صبح نازل کیسے ہو گئی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اب تو پڑھائی سے بھی فری ہو، پہلے تو تمہیں امی سے ہیلپ چاہیے ہوتی تھی۔ آدم عجلت میں سارے سوال کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے اور وہ آپ کے بنا نہیں ہو سکتا، وہ ملتجی لہجے میں کہتی اس کے قریب ہوئی اور آہستہ آواز میں بولی۔ آدم کے کمرے کی طرف آتا سارم اس کے انداز دیکھ کر ٹھٹکا اور دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ ارے ایسا کون سا کام ہے اور تم پریشان کیوں ہو؟ آرام سے بتاؤ۔ امینے کے انداز سے اسے پریشان کر رہے تھے۔ پریشا مجھ سے بہت سخت ناراض ہو گئی ہے اور مان بھی نہیں رہی۔ اصل میں اس نے اکیلے ہی ناشتہ کر لیا، میرے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ امینے کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا اور آدم یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دونوں بہنوں کی آنکھیں ایک جیسی تھیں۔ پریشا کی آنکھوں میں بھی ذرا سی بات پر آنسو جلملانے لگتے تھے۔ تمہارے لیے زیادہ پریشانی والی بات کون سی ہے، پریشا کا ناراض ہونا یا ناشتے کا نہ ملنا؟ آدم کو بھی اس کی باتوں میں مزہ آ رہا تھا اور طبیعت کا بوجھل پن کم ہو گیا تھا۔ دونوں باتیں ہی بہت بڑا مسئلہ ہیں آدم بھائی۔ پریشا ناراض رہی تو مجھے ناشتہ کیا، کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گا، اور نہ ہی وہ میرا کوئی اور کام کرے گی۔ مجھے خود تو کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، بخار ہونے لگتا ہے کام کا سن کر۔ پلیز آپ اسے منا لینا، اور خبردار انکار کیا تو، کیونکہ صرف آپ ہی اسے منا سکتے ہیں۔ امینے کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے کھینچتی ہوئی لے جائے۔ اچھا میں بات کروں گا اس سے، مگر وہ تم سے ناراض کس لیے ہے؟ سارم جو گفتگو کو اپنی مطلب کا نہ سمجھتے ہوئے وہاں سے جا رہا تھا، اس سوال پر ایک دم رک گیا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ اس نے کوئی الٹا کام ہی کیا ہوگا، اور اس کے سارے الٹے کاموں کا ریکارڈ اپنے پاس رکھنا سارم اپنا فرض سمجھتا تھا۔ میں تو اسے کچھ نہیں بتاتی، مگر نہ جانے کیسے وہ سب جان جاتی ہے۔ اب آپ ہی دیکھیں، رات میں وہ گہری نیند سو گئی تھی اپنے ڈائجسٹ کی خوراک لے کر، اور میں بھی چوروں کی طرح چھت پر گئی، دیوار پھلانگی، سارم پر مینڈک رکھا اور ویسے ہی خاموشی سے واپس آ گئی۔ مگر پھر بھی اسے پتہ چل گیا کہ یہ معصومانہ حرکت میری ہے۔ اس کی بات پر وہ اتنی زور سے ہنسا کہ باہر کھڑا سارم جل کر خاک ہو گیا۔ تم نے مینڈک پکڑا کیسے؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، ہاتھوں سے پکڑنا تھا، اور کیسے پکڑا جاتا ہے؟ اس نے زج ہوتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے لڑکیاں تو بہت ڈرتی ہیں، پریشا بھی ڈرتی ہے، تو تم نے کیسے یہ کارنامہ سر انجام دے لیا؟ اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رات کا منظر بار بار سامنے آ رہا تھا، سارم کا پاگلوں کی طرح چیخنا، کودنا، اور بعد میں ڈر کے نیچے بھاگ آنا۔ میں پریشا کا پرتو نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ کے ڈرپوک بھائی جیسی ہوں، میں تو امینے ہوں۔ اس نے فخر سے فرضی کالر جھٹکا۔ تائی امی بھی سارم کی نالائکی سے تنگ آ کر اس کار خیر کے لیے مجھے ہی دعوت دیتی ہے، وہ نان اسٹاپ بولتی رہی، اور آدم ہنستے ہوئے سوچ رہا تھا اتنے عرصے کتنے خوبصورت لمحوں سے محروم رہا تھا۔ سارم اور امینے کی لڑائیاں اسے زج کرتی تھیں، مگر آج اسے سب اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے سوال کرتا رہا اور امینے مزے سے بتاتی رہی، یہ بھائی ہے یا دشمن؟ کیسے مزے سے میری نالائکی کی داستان سن رہا ہے۔ اگر اتنے انہماک سے داستانیں امیر حمزہ سن لیتے تو امی کی نظر میں اور اچھے ہو جاتے۔ سارم کا بس نہیں چل رہا تھا امینے کو کچا چبا جائے، اب بدلہ تو واجب تھا۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، آدم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ امینے مسکراتے ہوئے باہر نکلی، اور ابھی صحن تک آئی ہی تھی کہ سامنے سے تائی امی آتی نظر آئی۔ اس نے ادھر ادھر چھپنے کی جگہ دیکھی، مگر کوئی بھی جگہ مناسب نہیں تھی، اور اگر پکڑی جاتی تو ڈانٹ تو پڑنی ہی تھی، مگر پریشا نے اور ناراض ہو جانا تھا۔ اس نے جلدی سے سیڑھی چڑھی اور چھت پر پہنچ گئی۔ جیسے ہی اوزان بحال ہوئے تو سامنے دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ آج کا دن امتحان کا دن ہے۔ سارم سامنے کھڑا اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرنا چاہا، مگر سارم نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا۔ اب بتائیں محترمہ، میں ڈرپوک نالائق ہوں اور تم بڑی تیسمار خان ہو۔ اس کے لہجے سے انگارے نکل رہے تھے، اور امینے کو 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ جی میں نے سب ارشادات سن لیے ہیں تمہارے، اب تمہیں بتاتا ہوں مجھ سے پنگا لینے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ سارم نے اس کی کلائی پکڑی اور زور سے مروڑ دی۔ معافی مانگو مجھ سے، ورنہ تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔
جس سے تم یہ شرارتی منصوبے پائے تکمیل تک پہنچاتی ہو۔ اس نے ایک اور جھٹکا دیا۔ امینے کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا بدتمیز انسان، میں کبھی تم جیسے جاہل انسان سے معافی نہیں مانگوں گی۔ درد کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے معافی نہیں مانگو گی، معافی مانگو گی بھی اور آئندہ مجھے تنگ کرنے سے پہلے 100 بار سوچو گی بھی۔ سارم نے ہاتھ میں پکڑی پینسل اس کی 2 انگلیوں کے درمیان پھنسائی اور دونوں انگلیاں زور سے دبا دیں۔ درد کی ایک لہر اس کے ہاتھ میں پھیل گئی تھی۔ اس نے زور سے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ معافی مانگو مجھ سے ورنہ تو یہ ہاتھ چھوٹنے والا نہیں۔ اس کی تکلیف اسے مزہ دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش ترک کر دی اور چہرہ اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ نفرت کی ایک داستان امینے کے چہرے سے پڑھی جا سکتی تھی۔ دانتوں تلے زبان دبا لینے سے سسکیاں تو ختم ہو گئی تھیں مگر آنکھوں کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے چہرہ رگڑا مگر آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ سارم کے مسکراتے لب بند ہو گئے تھے۔ وہ امینے کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہتا تھا، ایسا بدلہ چاہتا تھا کہ وہ آئندہ کبھی اسے تنگ کرنے کا سوچے بھی نہیں، مگر اب اس کے آنسو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس کے شفاف موتیوں جیسے آنسو اسے اپنے دل پہ گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے بہت پہلے چچی کی یاد میں اسے روتا دیکھا تھا اور اس کے بعد اس کی حسرت ہی رہی امینے کو رلانے کی، اور آج جب حسرت پوری ہوئی تو دل پر نئے راز منکشف کر گئی۔ اس نے بہتے آنسوؤں کے پار دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں اسے صرف نفرت نظر آ رہی تھی، وہی نفرت جو بچپن سے آج تک تھی، مگر اب اس نفرت کا ایک تیر بھی اس کے دل پر بھاری تھا۔ اس نے خاموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کانچ سی معصوم آنکھوں میں حیرانی کا در واہ ہوا تھا مگر یہ حیرانی چند پل کی تھی۔ اس کے بعد نفرت کے بھڑکتے شعلے تھے جن میں اس نے خود کو جلتا محسوس کیا تھا۔ اس نے بے دردی سے آنسو پونچھے اور بھاگتی ہوئی دیوار پار کر گئی تھی۔ وہ کتنی پل حیرانی سے ان لمحات کی قید میں بے بس قیدی کی طرح کھڑا رہا اور پھر دھوپ کی تمازت سے بے نیاز وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے باہر کے گیٹ پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلا ہی ملا مگر احتیاطاً اس نے ہلکا سا کھٹکا کیا۔ آہستگی سے چلتے ہوئے وہ صحن کے درمیان آن کھڑا ہوا مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت کم چچا کے گھر آتا تھا۔ آج بھی امینے کی خاطر اسے یہاں آنا پڑا تھا مگر جس سے بات کرنی تھی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اسی باعث اس نے وہیں کا رخ کیا۔ چند قدم کے فاصلے پر پریشے اپنے کام میں مگن تھی۔ لمبے کالے بال چوٹی کی صورت کمر پر لہرا رہے تھے، گلے میں دوپٹہ لیے ارد گرد سے بے نیاز ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی بے خبری پر اسے گلا کھنگار کر متوجہ کرنا پڑا تھا۔ پریشا ہڑبڑا کر مڑی اور جلدی سے سر پر دوپٹے کا پلو جمایا۔ آپ اتنی صبح یہاں، خیریت ہے نا؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ خیریت ہی ہے، کیا میں ویسے یہاں نہیں آ سکتا؟ اسے پریشے کی حیرانی سے اچنبھا ہوا، یا اسے ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ آپ کا اپنا گھر ہے، 100 بار آئیں۔ پریشے کا جواب بھی اس کی حیرانی کم نہیں کر سکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی ہے۔ اسے نارمل کرنے کے لیے اس نے سرسری سے سوال کیا۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ اچانک اسے میزبانی کا خیال آیا۔ نہیں، ناشتہ تو نہیں، البتہ چائے مل جائے تو کیا ہی بات ہو۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور چائے کا پانی چولہے پر رکھا۔ اپنی پشت پر آدم کی موجودگی سے آواز باختہ کیے جا رہی تھی اور امینے کا بھی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا کہ وہیں آدم کا دھیان بٹا دیتی۔ تم نے آگے پڑھائی کے بارے میں کیا سوچا؟ آدم نے ایک اور سوال کیا۔ کچھ نہیں، گھر کی اتنی ذمہ داریاں ہیں اور امینے بھی رزلٹ کے بعد یونیورسٹی جوائن کرے گی تو ان حالات میں آگے پڑھنا بہت مشکل ہے۔ اس نے آدم کی تشویق کے لیے تفصیلی جواب دیا۔ اسے پڑھائی کا بہت شوق تھا، پریشے کی بھی ہر ممکن مدد کی اور امینے کو بھی سپورٹ کیا، مگر اب پریشے کے جواب نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، میرے ساتھ آفس میں ایسی لڑکیاں ہیں جو شادی شدہ ہیں، جاب کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی ہیں۔ تمہارے مسائل تو ان سب کے سامنے بہت چھوٹے ہیں۔ اس موضوع پر وہ بلا تکان بول سکتا تھا اور وہ سر جھکائے اس کی تقریر سن رہی تھی۔ عورت ہمارے معاشرے کا بہت اہم جزو ہے۔ آج کے دور میں عورت کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ قدم قدم پر تعلیم کام آتی ہے۔ اگر کوئی پروپوزل آتا ہے تو سب سے پہلے تعلیم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ آج کل کے لڑکے پڑھی لکھی لڑکیاں پسند کرتے ہیں جو قدم سے قدم ملا کر چلیں، اور تم پتہ نہیں کس دنیا میں مگن رہتی ہو۔ وہ اس کی پشت پر نظریں جمائے بولتا رہا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی باتیں کسی کے دل کو کتنا درد دے رہی تھیں۔ آپ کی باتیں بالکل درست ہیں مگر میں اپنی سوچ پر مطمئن ہوں۔ ابو کی صحت خراب رہتی ہے اور باہر کا کھانا مضر صحت ہے۔ میری ذرا سی بے پرواہی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ بہت پڑھنا میرا اولین خواب ہے۔ میں اپنے خواب امینے کے ذریعے پورے کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے اس پر کاموں کا بوجھ آئے اور وہ ٹھیک طرح سے پڑھ نہ پائے، اور اگر میری یہ سوچ
آپ کی نظر میں بے وقوفی یا دقیانوسی ہے تو مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں۔ پریشے نے نم لہجے میں سارے سوالوں کے جواب دیے اور اس کے خدشات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ آدم نے حیرانی سے اس کا مطمئن انداز دیکھا، اپنی خوشیاں، خواہش اور خواب کس اطمینان سے وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ آج کے دور میں جب ہر کوئی ذاتی خواہشات کو اولویت دیتا ہے، ایسے میں وہ رشتوں کو اہمیت دے رہی تھی، رشتوں کے لیے خود کو پس پش ڈال رہی تھی۔ چائے؟ وہ اپنے خیالوں میں مگن تھا جب پریشے نے کپ اس کے آگے رکھا۔ کپ تھامتے ہوئے اس کی نگاہ پریشے کے چہرے پر پڑی تو اسے اپنی تلخ باتوں کا احساس ہوا۔ سفید موتی آنکھوں کے چلمن پر اٹکے ہوئے تھے۔ بہت تلخ احساس ہوتا ہے جب کسی عزیز کی آنکھوں میں آنسو آئیں اور ان کا سبب بھی آپ خود ہوں۔ کیا مجھے کھڑے رہنے کی سزا ہے؟ ماحول کا بوجھل پن کم کرنے کے لیے اس نے بات کا رخ بدلا۔ اوہ، مجھے خیال نہیں رہا، آئیے برآمدے میں بیٹھ جائیں۔ آنکھوں میں حیرانی کی جگہ شرمندگی کے رنگ در آئے تھے اور وہ یہی سوچتا رہ گیا کہ سامنے کھڑی لڑکی چاہتے ہوئے اپنے تاثرات چھپا نہیں سکتی تھی۔ کئی پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ امینہ نظر نہیں آ رہی، اس نے متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا۔ میں اس سے ناراض ہوں، اس لیے سامنے نہیں آ رہی، احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے، پریشے نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ یہ فوجیں بارڈر پر کیوں جمع ہیں؟ صبح سویرے ایسا کیا معاملہ ہو گیا؟ آدم نے لاعلمی کا مظاہرہ کیا۔ پریشے شش و پنج میں مبتلا تھی، بتائے کہ رہنے دے، مگر آدم کی پرامید نظروں کے سامنے بے بس ہو گئی۔ رات میں سارم کے ساتھ جو ہوا وہ امینہ نے کیا تھا، اس نے شرمندگی سے بتایا، اور اس کا خیال تھا کہ آدم بھی اس بات پر غصہ ہوگا، مگر اس کے خیالوں کے برعکس آدم ہنس رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی شفاف ہنسی دیکھ رہی تھی۔ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ اس نے ہنسی پر قابو پایا اور پریشے کا پریشان چہرہ دیکھا۔ اس میں غصے والی کون سی بات ہے؟ مجھے تو خوشی ہوتی ہے کوئی تو ہے اس لنگور کو سدھارنے والا، ورنہ وہ میرا بھی سر کھا جائے۔ آدم نے بے بسی سے اپنا سر پکڑا اور وہ بھی فکر و پریشانی بھول کر مسکرا دی۔ ہر چیز وقت کے لحاظ سے اچھی لگتی ہے، ابھی اسے موج مستی کرنے دو، ان زنجیروں میں قید نہ کرو جن میں خود مقید ہو چکی ہو۔ اسی کے دم سے زندگی کی رمق ہے، وگرنہ تم تو سانس لینا بھی بھول جاؤ۔ بات کا آغاز مسکراتے ہوئے کیا تھا اور اختتام تک دونوں ہی رنجیدہ ہو چکے تھے۔ پریشے نے جلدی سے نگاہیں جھکا لی تھیں، شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی نگاہیں راز اگل رہی ہیں، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ جھکی نگاہیں بھی دل کا حال بیان کر دیتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو اسے وہ سب سکھانے کی کوشش کرتی ہوں جو تائی امی نے مجھے سکھایا۔ ہماری ماں تو ہے نہیں جو تربیت کرتی، سب کچھ تائی امی نے سمجھایا، اس لیے میں نہیں چاہتی انہیں ہماری وجہ سے کوئی مسئلہ ہو یا ان کی تربیت پر کوئی حرف آئے۔ وہ سر جھکائے بولی اور وہ اس کی حساسیت کی انتہا محسوس کر رہا تھا۔ امی تھوڑی سخت مزاج ہیں اور اپنے اصولوں کے خلاف ورزی برداشت نہیں کرتی، مگر دل کی بہت اچھی ہیں، اور پلیز تم ان کی وجہ سے امینہ پر سختی نہ کرو۔ امینہ مجھے بہت عزیز ہے، بلکہ میری ہی نہیں ہم سب کی لاڈلی ہے، اور ماشاءاللہ بہت عقل مند بھی ہے، تم اس کے لیے پریشان نہیں ہوا کرو۔ پریشے نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ تو کیا نہ جاؤں؟ آدم کی آنکھوں میں عجب سی چمک دھر آئی۔ دل چپکے سے بولا، شاید یہی لمحہ ہو۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ کافی عرصے بعد آئے ہیں اور چائے کے علاوہ کچھ اور لیا بھی نہیں، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ تو آدم کی آنکھوں میں مایوسی کے رنگ اتر آئے۔ اس نے ایک جلتی ہوئی نگاہ سے پریشے کو دیکھا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ کتنے ہی لمحے وہ اس سمت دیکھتی رہی جہاں سے وہ آندھی طوفان کی طرح گزرا تھا، اور پھر ہارے ہوئے جواری کی طرح کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہر بار محبت کے چراغ بجھاتے ہوئے وہ سرتاپا جل جاتی اور ہر دفعہ دل پر جبر کرتے ہوئے محبت کے نخلستانوں سے منہ موڑ لیتی تھی۔ آنکھوں میں آیا آنسو بے دردی سے پیچھے دھکیلتے کچن کی طرف بڑھی، کیونکہ وہ جانتی تھی امینہ بھوکی ہوگی، اور آدم کے یہاں آنے کا سبب بھی یہی تھا۔ اسے کبھی کبھی امینہ پر بہت پیار آتا تھا، جس کی شکایتیں روٹھے چاند کو اس کے آنگن میں لے آتی تھیں۔ جس جگہ وہ بیٹھی تھی وہ دو کمروں کے سامنے کی راہداری تھی اور اس کے بالکل پیچھے کمرے کی کھڑکی تھی، اور اسی کھڑکی میں سے امینہ باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کا دماغ تسلیم نہیں کر رہا تھا، مگر آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ کوئی درد تھا جو دل میں انگڑائی لے کر بیدار ہوا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے کچن کی سمت جاتی بڑی بہن کو دیکھا اور وہ کھڑکی بند کر دی۔ کبھی سالوں کی بارش بھی صحرا میں پھول نہیں کھلا سکتی، اور کبھی ایک قطرہ بھی دشت کو نخلستان میں بدل دیتا ہے۔ کبھی تاعمر ساتھ رہنے سے دو دل ایک ساتھ نہیں دھڑکتے، اور کبھی ایک لمحہ بنجر دلوں میں محبت کے پھول کھلا دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ بچپن سے ساتھ تھا، مگر دوستی ندارت تھی، لڑنا جھگڑنا اور ایک دوسرے سے چڑنا صرف بچپن تک محدود نہیں رہا تھا، ان کی عمر کے ساتھ بڑھتا گیا تھا۔ نفیسہ بیگم کے باعث دونوں فاصلے پر رہتے تھے، مگر آنکھوں سے دل جلانے والے اشارے روز دیے جاتے تھے، اور اگر کہیں ٹکراؤ ہو جاتا تو جنگ کا میدان سج جاتا۔ آج بھی سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا جیسا اتنے سال سے ہوتا آ رہا تھا، مگر اس بار جو ہوا وہ اس کے خواب و خیال میں نہیں تھا،
وہ امینے کو رلانا چاہتا تھا، اتنا ہی ستانا چاہتا تھا جتنا اس نے ستایا تھا، اور حساب برابر بھی ہو گیا تھا، مگر امینے کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی شکوہ کرتی آنکھیں تیز دھار کی طرح دل پر لگی تھیں۔ اس کی نفرت کا سوچ کر پہلی دفعہ تکلیف ہوئی تھی۔ صبح سے دوپہر اور پھر شام ہو گئی تھی، دوستوں کے مجمع میں بھی گیا مگر کہیں بھی دو شکوہ کرتی آنکھوں نے پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک پل کے لیے بھی اس کا خیال دور نہ ہوا، اور اب چمکیلے آسمان تلے لیٹے ہوئے روشن چاند بھی اسے امینے کا عکس لگا تھا۔ اس کی ناراضگی کا خیال دامن گیر ہوتا تو ستارے بھی خود سے روٹھے ہوئے لگتے۔ وہ حیران و پریشان صرف یہی سوچ رہا تھا کہ محبت کا دامن اتنا وسیع کیسے ہو سکتا ہے کہ قدرتی عناصر بھی محبت کے دامن میں سما جائیں، اور آپس کے اختلافات بھی ختم ہو گئے۔ زندگی کی پہلی رات تھی جو اس کے خیالوں میں آنکھوں میں کٹی تھی، اور نہ جانے آگے کتنی راتیں اس کی یادوں کے سنگ گزرنی تھی۔ گرمی کا زور دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اسی باعث پریشے کی کوشش ہوتی کہ وہ صبح سویرے ہی گھر کے سارے کام مکمل کر لے۔ آج بھی گھر کے کام مکمل کرنے کے بعد اس نے واشنگ مشین لگائی، اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب امینے سارے کپڑے دھونے تک اس کے ساتھ لگی رہی۔ بات صرف یہیں تک محدود نہ رہی تھی، بلکہ امینے اس کے کہے بنا ہی سارے کپڑے اتار کر استری کر کے سب کے خانوں میں بھی رکھ آئی تھی۔ اس کی حرکات پر پریشے کو حیرت ہو رہی تھی، اور اس کی یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ امینے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اس لیے تمہیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امینے دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب پریشے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں جانتی ہوں تم مجھ سے کیا کسی سے بھی ناراض نہیں ہو سکتی، اگر تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا دے تب بھی تم اسے معاف کر دو گی، مگر میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میری غیر ذمہ داری کے باعث تم پر کتنا بوجھ آ گیا ہے۔ اب میں تمہاری ہر ممکن مدد کیا کروں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے واہ، آج سورج کدھر سے نکلا ہے، یا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ وہ دونوں اپنی گفتگو میں مصروف تھیں جب انہیں نفیسہ بیگم کی آواز سنائی دی، تائی امی آپ، بہت دنوں بعد چکر لگایا آپ نے، آئیے بیٹھیے۔ پریشے نے جلدی سے اٹھتے ہوئے انہیں بیٹھنے کو جگہ دی۔ بس مصروفیات ہی ایسی ہو گئی تھیں، اور اب تم بھی تو سارا کچھ سنبھال لیتی ہو، اس لیے فکر کم ہو گئی ہے، بلکہ اب تو میں دیکھ رہی ہوں امی نے بھی تمہاری مدد کر رہی ہے۔ انہوں نے تفصیلی جواب دیا، جی تائی امی، امتحانوں کے بعد فارغ ہے تو میرے ساتھ بہت تعاون کرتی ہے۔ پریشے کا لہجہ بہن کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، لڑکیاں کام کرتے ہوئے اچھی لگتی ہیں۔ پہلے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے لڑکیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے چولہا چوکی سنبھالنا ہوتا ہے، مگر میں یہ کہتی ہوں لڑکیاں تعلیم اور گھرداری دونوں میں طاق ہوں۔ تم تو ماشاءاللہ سے ان دونوں میدانوں میں کامیاب رہی ہو، بس ایک امینے کی فکر تھی، آج اسے بھی دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ انہوں نے تعریف کے ساتھ ساتھ نصیحت بھی کر دی تھی، لو میں بھی کس کام سے آئی تھی اور کن باتوں میں لگ گئی۔ میری اسکول میں کلیگ تھی، مجھے اس کی بیٹی آدم کے لیے بہت پسند آئی ہیں، میں نے سوچا ایک دفعہ تم دونوں بھی میرے ساتھ چل کر دیکھ لو، آخر کو بہنیں ہو۔ انہوں نے آرام سے اپنے آنے کا مقصد بتایا تھا۔ امینے نے کنکھیوں سے بڑی بہن کو دیکھا، پریشے نے چہرہ جھکا رکھا تھا جس کے باعث وہ اس کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھیں، مگر جس بے دردی سے وہ انگلیاں مروڑ رہی تھی وہ اس کے اضطراب کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ کل صبح 11 بجے تیار رہنا تم دونوں۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پریشے نے کبھی اپنے دل کی باتیں امینے کو بھی نہیں بتائی تھیں۔ اپنے دکھ سکھ اس سے بانٹنے کی بجائے دل کی نہا خانوں میں چھپا لیے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ امینے بے پرواہ ہے، ہاں وہ بے پرواہ ضرور تھی مگر بے حس نہیں تھی۔ آدم اور پریشے کا معاملہ کچھ گڑبڑ تھا، اس بات کا اسے احساس ہو رہا تھا، مگر اسے کیا کرنا ہے یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ ہو سکتا ہے یہ محض اس کا وہم ہو اور ایسی کوئی بات سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ وہ اسی ہونے اور نہ ہونے کی فکر میں مبتلا رہے، اور اگلے دن جانے کا وقت سر پر آن پہنچا۔ اس نے سفید کیپری پر سرخ شرٹ پہنی اور ویسا ہی ڈریس پریشے کا تھا۔ عین وقت پر دونوں تیار تھی، گھر سے نکلی ہی تھی کہ سارم بلانے آ گیا۔ امینے نے اسے دیکھ کر منہ پھیرا اور آگے بڑھ گئی۔ سارم ڈرائیونگ سیٹ پر اور اس کے ساتھ تایا ابو بیٹھے تھے، پیچھے وہ تینوں بیٹھے تھے جبکہ جلال صاحب ساتھ نہیں آئے تھے۔ سارم نے کچھ دیر تو دل پر جبر کیا مگر پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے فرنٹ مرر اس طرح سیٹ کیا کہ پیچھے بیٹھی امینے نظر آنے لگی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد وہ ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتا تھا۔ گاڑی سگنل پر رکی تو اس نے اسے فرصت سے دیکھا۔ شفاف چہرے پر اداسی کے رنگ غالب تھے، اور یہ اداسی کس سبب تھی وہ اسے معلوم نہیں تھا۔ شاید یہ اس کی نگاہوں کی تپش تھی کہ باہر کی طرف دیکھتی امینے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نگاہیں ٹکرائی تھی، اس کی آنکھیں مسکرا اٹھیں، جبکہ امینے کا سارا چہرہ حیرانی کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ یہ آنکھ مچولی صرف راستے میں ہی نہیں بلکہ لڑکی کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہی۔ مردوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا جبکہ وہ لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے۔ تائی امی کی اچھی خاصی بے تکلفی تھی۔ لڑکی والے اچھے ملنسار لوگ تھے اور لڑکی بھی خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، مگر اس کا سارا دھیان پریشے کی جانب تھا۔
جس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا اور اسی باعث وہ ہر دور خیال کا شکار ہو رہی تھی۔ کبھی اسے اپنا شک پختہ لگتا اور کبھی شک بے یقینی کی دبیج تلے دب جاتا۔ ایک اچھے ماحول میں بیٹھنے کے بعد واپسی ہوئی تھی۔ شام نے اپنے پر پھیلا کر سورج کی تپش سے پریشان لوگوں کو سکون مہیا کیا تھا۔ پرندوں نے کھول در کھول واپسی کا سفر شروع کیا تھا۔ آسمان پر پھیلی شفق رنگ شعاعوں کو رات نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ صحن میں چارپائیاں بچھی تھیں جن پر سب لوگ بیٹھے تھے۔ گفتگو کا موضوع آدم کا جلد طے پانے والا رشتہ تھا۔ سبھی رشتے پر مطمئن تھے اور رمضان کے بعد منگنی کے خواہاں تھے۔ پریشا کچن میں سب کے لیے لسی بنا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ تم ڈرا ہی دیا مجھے۔ رخ موڑ کر دیکھنے پر سارم کو کھڑے پایا۔ امید کا دیا بڑی خاموشی سے بجھا تھا۔ آپ اکیلی کام کر رہی ہیں؟ آپ کی لڑاکا بلی بہن کدھر ہے؟ اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ تبھی وہ پوچھ بیٹھا، وہ گھر پر ہے اور تم پلیز اب اسے کچھ نہ کہو، وہ بہت بدل چکی ہے۔ اس نے سارم کو مصنوعی ڈپٹا۔ ویسے میں محسوس کر رہا ہوں وہ آج کل خاموش ہو گئی ہے اور بڑی سگڑ بنی ہوئی ہے، کیونکہ اگر میری اماں جان تعریف کر رہی ہیں تو کوئی خاص ہی بات ہوگی۔ میں خود یہی سوچ رہی ہوں مگر کوئی سرا نہیں مل رہا۔ مجھے وہ اداس، پریشان اور الجھی ہوئی لگتی ہے مگر مجھ سے کچھ شیئر بھی نہیں کر رہی۔ کیا تم سے اس کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ پریشا نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں تو مجھ سے اس کی کوئی بات ہوتی تو میں آپ سے کیوں پوچھتا؟ اس نے ہڑبڑا کے جواب دیا جیسے دل کا چور پکڑا گیا ہو۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ چھت کی منڈیر تک آیا اور متلاشی نظروں سے صحن کا جائزہ لیا کہ شاید کہیں سے لہراتا آنچل نظر آ جائے، مگر دل کی مراد بھر نہیں آئی تھی۔ اس نے آہستگی سے منڈیر پلانگی اور سیڑھیوں سے اتر کر صحن میں آ گیا۔ سارا گھر خاموشی کی ردا اوڑھے ہوئے تھا۔ امینے ہو اور خاموشی بھی ہو، یہ ناممکن بات تھی۔ اس نے گھبراتے ہوئے کمروں کا رخ کیا اور وہ نظر بھی آ گئی۔ اس کا حلیہ اور بیٹھنے کا انداز کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ شاید اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا اسے گھور رہا تھا اور وہ ہر احساس سے بے نیاز منجمد ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کا یہ حلیہ دیکھ کر سارم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے کھوئے ہوئے انداز میں اسے دیکھا اور گود میں کھلی ڈائری بند کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ سارم اس کے رویے پر حیران تھا۔ کیا بات ہے، تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ سارم نے سوال کیا پر اس کو جواب نہیں ملا۔ امینے، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، بہت تنگ کیا تمہیں، مگر تم نے بھی ہمیشہ حساب برابر کیا ہے۔ اس سب کے باوجود میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، لیکن تم یوں خاموش نہ رہو، ایسے تم بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اس نے اپنے رویے کی تلافی کرنا چاہی تھی مگر انجانے میں وہ بس میں تیلی لگا گیا تھا۔ میں جو ہوں، جیسی ہوں، تمہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے گھر والوں نے اختیار لے رکھا ہے کیا کہ سب کی زندگیوں کے فیصلے وہی کریں گے؟ ہماری زندگی، کھانا پینا، اٹھنا جاگنا، یہاں تک کہ پڑھنا، ہر چیز پر تم لوگوں کا اختیار ہے۔ تم لوگوں نے تو یہاں تک بھی بس نہیں کیا۔ تمہاری ماں تو دلوں کی بستی اجاڑ رہی ہے۔ بیٹی بیٹی کہنا صرف دکھاوا تھا۔ اسی بیٹی کے جذبات قدموں تلے روند کر اپنے جذبات اور خواہشات پوری کرنے جا رہی ہیں۔ امینے کسی لاوے کی طرح پھٹی اور وہ ساکت بیٹھا اسے دیکھتا رہا تھا۔ امینے، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ پلیز، اس طرح رو مت۔ اس نے بے چین ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے بے دردی سے جھٹک دیا اس نے۔ بس کر دو تم لوگ یہ تماشا۔ پہلے بڑا بھائی محبت کے کھیل کھیل کر زندگی کسی اور کے ساتھ بسانے جا رہا ہے اور اس سے دل نہیں بھرا تو تم آ گئے ہمدردی کی آڑ میں نیا کھیل کھیلنے کے لیے۔ وہ جو منہ میں آیا بولتی رہی۔ سارم بے یقین نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس سے اپنی سماعت پر دھوکے کا گمان ہوا۔ دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا، مگر جو امینے نے کہا تھا اس پر یقین کرنا موت کے مترادف تھا۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ آج وہ شدت سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ محبت کے بچھڑنے کا خیال ہی دل کی دھڑکنوں کو بند کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ہجر کا تصور ہی زندگی کو موت کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ تم ہوش و حواس کھو چکی ہو۔ تم جانتی ہو کہ امی اور بھائی کے بارے میں کیا بول رہی ہو؟ وہ کتنے بڑے ہیں تم سے، تم ایسے کیسے سوچ سکتی ہو؟ اس کا لہجہ بے یقینی کا تاثر دے رہا تھا۔ میں بولوں گی، میں زیادتی کے خلاف آواز اٹھاؤں گی۔ تمہارا بھائی قاتل ہے۔ اس نے معصوم اور بے رحم جذبوں کو خاک میں ملایا ہے، محبت کے راستے پر چلا کر آدھے راستے سے رخ موڑا ہے، آنکھوں میں محبت کے دیے روشن کر کے اپنی بے رخی کی آنچ دی ہے۔ میں اس سب کے لیے انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے بے یقین نظروں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جس سے اس نے دل سے محبت کی تھی، مگر اس کی محبت ایسے پودے کی طرح تھی جو موسم کی سختی برداشت نہ کرتے ہوئے مرجھا جاتا ہے۔ اس نے بے جان قدموں سے واپسی کا سفر اختیار کیا تھا۔ ڈھونڈ رہی ہوں نگر نگر، گلی گلی، ہر ڈگر، رات دن، شام و سحر، کبھی محبوب کی ہنسی میں، کبھی بنجاروں کی بستی میں، کبھی جوگی کی مستی میں، کوئی ایسا سوداگر جس کے سامان تجارت سے میں نیند خرید سکوں، اس کی اس عنایت پر خود کو اس کا مرید کروں۔
زندگی عجب رخ اختیار کر گئی تھی، صرف چند پل لگے تھے اور محبت کے تاجر اپنے جذبات سمیٹ لٹ گئے تھے۔ آنکھوں میں رجگوں کے عذاب لیے ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے تھے، دل کی ویران بستی کو ہونٹوں کی جھوٹی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا رہے تھے، اصولوں کی سولی پر ہنستے ہوئے چڑھ رہے تھے، ہجر کا پیالہ بنا کسی حیل و حجت کے پی رہے تھے، دل کے بین اونچے کہکو تلے دبا دیے گئے تھے اور جدائی کی آہوں کو منت کے داغوں کی صورت محبت کے مزار پر باندھ دیا گیا تھا۔ گرمی کے حبس زدہ راتوں میں ہر کوئی نیند کا خریدار تھا اور دن کی روشنی میں خوابیدہ آنکھوں کو جاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دن میں آسمان سے سورج گہر برساتا اور رات میں درد محبت بے چین کر دیتا تھا۔ رمضان کی آمد تھی اور حکم ربی کی بجاوری کے لیے ہر کوئی تیاریوں میں مصروف تھا۔ امینے کی عادت تھی کہ وہ رمضان سے پہلے اپنی زبان کا چسکہ پورا کرنے کے سارے انتظامات کر لیتی تھی اور پریشہ اسے رمضان کا حقیقی مقصد سمجھاتے بے بس ہو جاتی تھی، مگر اس دفعہ ہر چیز ماضی کے برعکس تھی۔ رمضان سے چند دن پہلے گھر کی تفصیلی صفائی کر لی گئی تھی تاکہ روزوں میں عبادت متاثر نہ ہو، کپڑوں کا ڈھیر استری کر کے رکھ لیا اور پریشہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اب اسے چیزوں کی لسٹ بناتے دیکھ کر وہ مزید خاموش نہ رہ سکی۔ تم کیوں لسٹ بنا رہی ہو؟ ہمیشہ تائی امی سامان لا دیتی ہیں نا، تو اس بار بھی لے آئیں گی، تم ایسے ہی سر کھپا رہی ہو۔ پریشہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بال خراب کر دیے۔ اس دفعہ سارا سامان ابو جی خود لے آئیں گے، ہمیں کسی کے احسان کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز پر باہر سے آتی نفیسہ بیگم کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ امینے کی بات ان کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھی۔ کیوں؟ اس دفعہ کچھ خاص منگوانے کا ارادہ ہے؟ دل پر ضبط کرتی وہ بڑے عام سے انداز میں ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھی، جیسے کہ انہیں کوئی بات بری نہیں لگی۔ ارے نہیں تائی امی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو بس پاگل ہے، یوں ہی بولتی رہتی ہے۔ ابا کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ بازار اور منڈی کے دھکے کھائیں، اور ویسے بھی اتنے سالوں سے یہ ذمہ داری آپ ہی پوری کر رہی ہیں۔ پریشہ نے مسکراتے ہوئے امینے کی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، جبکہ امینے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھتی رہ گئی تھیں۔ پریشہ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے ہنستے بستے گھر کو، وہاں تمہارے بھائی ہیں، ہر وقت چپ اور خاموش رہتے ہیں۔ چلو مانا آدم شروع سے ایسا ہے، مگر صارم، اس کے تو نہ ہاتھ رکتے تھے اور نہ ہی زبان۔ آج امینے کا رویہ بھی عجیب سا ہے۔ اب تو یہ دونوں لڑتے بھی نہیں۔ اتنے دنوں سے جو باتیں انہیں پریشان کر رہی تھیں وہ انہوں نے بلا جھجک اس سے کہہ دی تھیں، اور وہ ان کے اس مان و یقین پر کھل اٹھی تھی کہ تائی امی سے بیٹی کہتی نہیں بلکہ سمجھتی بھی ہیں۔ اس میں پریشان ہونے والی تو کوئی بات نہیں تائی امی، آپ کو یہ سب پسند تھا، صارم سے آپ کو جو شکایات تھیں وہ ختم ہو گئیں اور اب یہ دونوں بھی سمجھ گئے ہیں۔ اس نے احترام سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تسلی دی۔ ہاں تم بھی ٹھیک کہہ رہی ہو، پھر نہ جانے یہ بے چینی کیوں ہے۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے ایک نظر اس کمرے کی سمت دیکھا تھا جہاں امینے گئی تھی اور ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ جلال احمد کے گھر سے نکلتے ہوئے پریشانی دامن گیر تھی اور اپنے گھر میں داخل ہو کر پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ گھر میں سناٹا بسا ہوا تھا، پہلے وہ ایسی خاموشی کی متلاشی تھیں تو ملتی نہیں تھی، اور اب یہ خاموشی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں اقبال صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے استانی صاحبہ، آپ کن خیالوں میں گم ہیں؟ اقبال صاحب نے بیگم کی پریشانی بھانپتے ہوئے سوال کیا۔ مدت ہوئی مجھے نوکری چھوڑے ہوئے، مگر آپ نے استانی کا خطاب دینا نہ چھوڑا، انہوں نے چڑھ کر کہا۔ اب استانی کو استانی نہ کہوں تو کیا ڈاکٹر کہوں؟ اقبال صاحب ان کے غصے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولے۔ خیر سب چھوڑو، یہ بتاؤ پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے مذاق ترک کرتے ہوئے سنجیدہ لہجہ اختیار کیا۔ آپ نہیں دیکھ رہے بچے کتنے خاموش ہو گئے ہیں؟ یہاں یہ چپ کر روزہ رکھے ہوئے ہیں، وہاں امینے اکھڑی ہوئی ہیں، دونوں گھر سائیں سائیں کر رہے ہیں جیسے یہاں کوئی بستا ہی نہیں۔ ان کا لہجہ حد درجہ پریشانی کا غماز تھا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی مدد تو نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اولاد کو پیدا کرنے اور پالنے کا خراج وصول نہیں کرنا چاہیے۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ جن کو ایسی باادب اولاد نصیب ہوتی ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی خواہشوں کو اولویت دیں، جو وہ کہہ نہیں سکتے وہ آپ خود سمجھ جائیں۔ وہ خاموش بیٹھی اقبال صاحب کی باتوں کا مطلب سوچتی رہ گئیں، اور وہ انہیں ایک نئے مخمصے میں ڈال کر سکون سے لیٹ گئے تھے۔ اندھیرے کمرے میں آنکھیں بند کیے وہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ آج کل وہ ہر چیز سے بیزار تھا، رات کی نیند بھی روٹھی ہوئی تھی اور دن کا سکون بھی خفا تھا۔ آفس میں بھی سب سے اکتایا ہوا رہتا تھا اور گھر میں ہاں سے زیادہ بولتا نہیں تھا۔ سوشل میڈیا بھی اس کی بیزاری اور کنوتیت کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود حیران تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے سالوں سے سارے جذبات دل کے نیا خانوں میں چھپا کر رکھے تھے، مگر اس سب کے باوجود بچھڑنے کا خیال کبھی ذہن کے در و بام پر نہیں چھلکا تھا۔ اب جب کہ جدائی کی آندھی چلنے لگی تھی تو وہ محبت کے چراغ روشن رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ہجر کے طوفان کے سامنے آہنی دیوار بن جانا چاہتا تھا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ اس نے کب محبت کی وادی میں قدم رکھا تھا تو اس کا جواب اسے
معلوم نہیں تھا۔ اگر کوئی پوچھتا کہ کب محبت کے شہسواروں نے اس کے دل کی زمین پر محبت کی فتح کا پرچم لہرایا تھا، تو اس کا جواب بھی وہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ جب سے اس نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا تھا اور ہراساں رہنے والی لڑکی کا اسیر ہو گیا تھا، اس سے دور رہنے کی سب تدبیریں پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہو گئی تھیں۔ بہت عرصے سے عشق کی آگ میں وہ اکیلا جلا تھا، مگر جب سے دو آنکھوں کا درزوں سے چھپ کر دیکھنے کا احساس ہوا، تب اس کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار برسنے لگی تھی۔ اس کی محبت ایسے ننھے پودے کی طرح تھی جو وقت کے ساتھ ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور موسموں کے اثرات سے بے نیاز ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ کئی دن اسے دیکھے بنا گزر جاتے، مگر وہ خود کو ہمیشہ دو آنکھوں کے حصار میں پاتا تھا۔ کئی سال کچھ کہے اور سنے بنا وہ محبت کرتا رہا تھا، اور اب فیصلے کا وقت آ پہنچا تھا تو وہ خاموش رہ کر محبت کے جلتے دیے بجھا دے یا اظہار کر کے دل کی خواہش کو پالے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ فیصلہ اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک طرف ماں کے اصول، خواہش اور تربیت تھی، اور دوسری طرف دل کی آرزو، بچپن کی محبت اور ملن کی خواہش تھی۔ اس کے کانوں میں اقبال صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے: محبت کسی سے پوچھ کر نہیں ہوتی، جو اس کے مستقبل کے لیے تم پر امید نظروں سے دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہو۔ محبت کرتے وقت نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا، تو اس کے اصول کے لیے بھی ہر بات سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اب اس بات پر حیران نہیں ہو کہ یہ راز تمہارے دل سے نکل کر میری زبان تک کیسے آیا، کیونکہ تم نے محبت تو کی ہے، مگر اس کی خصوصیت نہیں سمجھ سکے کہ یہ ایسی خوشبو ہے جسے جتنا چھپانے کی کوشش کرو یہ اتنا پھیلتی ہے۔ یہ ایسا راز ہے جس کو جتنا مرضی چھپا لو یہ بے نقاب ہو کر رہتا ہے۔ اقبال صاحب اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے وہ سب کہہ گئے تھے جو عام حالات میں کبھی نہیں کہتے۔ وہ اپنے خیالات میں اتنا مگن تھا کہ اسے صارم کے آنے اور اپنے پاس بیٹھنے کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ صارم جو اپنی نوزائیدہ محبت پر ہزار اشک بہانے کے بعد اس فیصلے پر پہنچا تھا کہ امینے کی خوشیوں کے لیے وہ اپنی خواہش حسرتوں میں بدل لے گا، اس کی نم آنکھوں میں خواہشوں کی تکمیل کے جگنو بننے کے لیے وہ خود کو ہجر کے کالے اندھیرے کے سپرد کر دے گا۔ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ بھائی سے بات کر کے انہیں امینے کے لیے راضی کرے گا اور پھر ان دونوں کے لیے نفیسہ بیگم کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، مگر اب آدم کی حالت دیکھ کر وہ کف افسوس مل رہا تھا۔ وہ کیسے اتنا اندھا ہو گیا کہ سامنے کھیلے جانے والے محبت کا کھیل وہ دیکھ ہی نہیں سکا۔ محبت کے انگاروں پر چلتے ہوئے ایک پل کو اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ بازی ایسے بھی پلٹ سکتی تھی۔ وہ جو خود کو حسینوں کا بے تاج بادشاہ سمجھتا تھا، زندگی کے پہلے مرحلے میں مات کھا گیا تھا۔ دل میں اٹھنے والے درد کو دباتے ہوئے اس نے آدم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بھائی، اندھیرے کمروں میں خود کو قید کرنے سے کبھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا، اور مسئلہ بھی وہ جو زندگی و موت سے وابستہ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے آدم کو حوصلہ دینا چاہا، اور یہ وہی جانتا تھا کہ مسکرانے کے لیے اس کو کن اذیتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ آدم اس کی بات سنتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کیا محبت چہرے پر رقم ہو گئی ہے جو ہر کوئی آسانی سے پڑھ رہا ہے۔ امی نے بچپن سے آج تک ہمیں اپنے اصولوں کی زنجیر سے باندھ کر رکھا، اور وہ 1% بھی غلط نہیں تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ وہی سکھایا جو ہمارا مذہب اور معاشرہ اجازت دیتا ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دینے کے لیے انہوں نے اپنی اولاد کو قابو میں کیا، کیونکہ تربیت صرف بیٹیوں کی نہیں ہوتی بلکہ اس کے زمرے میں بیٹے بھی آتے ہیں۔ چچا کی بیٹیوں کو باعزت مرتبہ دینے کے لیے انہوں نے ہمیں ہماری حدود میں رکھا، تو آج بھی کس طرح ان کی برسوں کی محنت پر پانی پھیر دوں؟ میں کس منہ سے ان کے سامنے یہ اظہار کروں کہ ان کی لاکھ نصیحتوں کے باوجود میں نے وہ ہی کیا جس سے وہ ڈرتی تھیں؟ نہیں یار، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا تھا۔ باہر کھڑی نفیسہ بیگم اس سے زیادہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتی تھیں، اس لیے چپ چاپ لوٹ گئیں۔ بھائی، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ کے بنا ٹوٹ جائے گی، اس کی ہستی بکھر جائے گی۔ میں نے اس کی ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی جیسی ان دنوں ہے۔ اس نے امینے کا مقدمہ نہ صرف لڑنے بلکہ جیتنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ کیا پریشے نے تم سے کہا؟ پریشے کیوں یہ سب کہے گی؟ امینے سے بات ہوئی تھی میری، اس کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے، اس نے مدھم لہجے میں کہا، یوں جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی ہو۔ ناممکن بات ہے، میں نہیں مان سکتا۔ جو لڑکی اس بات کو خود سے چھپا کر رکھتی ہو وہ اسے امینے جیسی لاؤبالی لڑکی کو کیسے بتا سکتی ہے؟ پریشے کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں بے یقینی کا دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں آپ سے امینے کی بات کر رہا ہوں اور آپ بار بار پریشے کو درمیان میں لا رہے ہیں۔ سارے ماں بھگتانے لگا تھا، تو تم امینے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اس سب سے اس کا کیا تعلق؟ آدم بھی بیزار ہوا تھا۔ اس کا ہی تو تعلق ہے، وہ آپ سے محبت کرتی ہے آدم بھائی، اور کب سے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ اسے بار بار وہی بات بولنی پڑ رہی تھی جو اس کے لیے ہر درجہ اذیت کا باعث تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ مجھ سے کتنے سال چھوٹی ہے اور میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ میں اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ میں پریشے سے محبت کرتا ہوں بہت عرصے سے، ایسا واہیات خیال کیسے آیا تمہارے ذہن میں؟ آدم ایک دم چیخ اٹھا اور صارم خاموش بیٹھا رہا۔ وہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح امینے کی یک طرفہ محبت کے لیے لڑے گا۔ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے آدم چونکا، اور پل میں اس پر ادراک ہوا کہ اس کے خیال
خیال میں جو لاؤبالی سا بچہ تھا وہ محبت میں کتنی اونچائی پر کھڑا تھا۔ اپنی محبت دوسروں کی جھولی میں ڈالنے کا ظرف تم کہاں سے لائے ہو؟ مجھے تو آج تک نہیں آیا۔ آدم نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی خوشی کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، صارم نے کہا۔ میرے بھائی بے فکر ہو جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں پریشے سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے، اور یہ امینے والی بات، مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ آدم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ پریشے نے کبھی آپ سے کہا کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہیں؟ صارم نے حیرانی سے پوچھا۔ محبت کے لیے اظہار ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی محبوب کو غور سے دیکھو تو اس کی لرزتی پلکیں آنکھوں کی زمین پر سایہ فگن ہو جاتی ہیں، اور اس سے خوبصورت اظہار محبت اور کوئی نہیں ہوتا۔ آدم نے مسکراتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا۔ چند لمحوں میں ہی سوگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ صارم کے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اپنی محبت پانے میں تاخیر ہو سکتی تھی، مگر جان سے پیارے بھائی کا مقدمہ اسے ہر حال میں جیتنا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے نئے عزائم بنانے شروع کر دیے تھے۔ رمضان کا آغاز ہو چکا تھا۔ عبادتوں کا سلسلہ زور و شور سے جاری تھا۔ دنیا کے کاموں سے دھیان ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی سمت مڑ چکا تھا۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ مالک کل کو راضی کر لیا جائے، گناہوں کو بخشوا لیا جائے، نیک اعمال کر کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر لیا جائے۔ نماز کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار بھی پابندی سے جاری تھے۔ ان مبارک ساعتوں کو خالی نہ لوٹایا جائے۔ ہر طرف نور ہی نور تھا، اور یہ نور ہر انسان کے چہرے پر چھلک رہا تھا۔ اقبال صاحب اور جلال صاحب کے گھروں میں بھی رمضان کا نور پھیلا ہوا تھا۔ گھر کے مرد پابندی سے مسجد کا رخ کرتے اور عورتیں گھروں میں فرائض پورے کرتیں، خاص کر نماز و تراویح نفیسہ بیگم ان دونوں کے ساتھ مل کر پڑھتیں، اور نماز کے بعد اسلامی موضوعات پر سیر حاصل گفتگو ہوتی۔ نفیسہ بیگم، جو کہ کئی سال اسکول میں پڑھا چکی تھی اور اچھا خاصا علم رکھتی تھیں، اکثر پریشے کے سامنے لاجواب ہو جاتی۔ پریشے کا انداز گفتگو انہیں مسحور کر دیتا، اور اس وقت وہ انہیں کسی مفکر سے کم نہیں لگتی تھی۔ انہی دنوں اقبال صاحب اور جلال صاحب کے ساتھ مل کر منگنی کا دن بھی رکھ لیا گیا۔ دونوں گھروں میں پہلے ہی خاموشی کا راج تھا۔ اس فیصلے کے بعد سکوت چھا گیا تھا، حتیٰ کہ ان دونوں صارم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نفیسہ بیگم سے اپنی بات نہیں منوا سکا تھا۔ اس کی منتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی جاتیں، اور وہ زج ہو کر رہ جاتا۔ اس فیصلے سے روکنے کے لیے اس نے گھر سے چلے جانے کی دھمکی بھی دی، مگر نفیسہ بیگم نے پرواہ نہ کی۔ عید کے دن منگنی کی مبارک رسم ادا کی جانی تھی۔ اس فیصلے کے بعد صارم شرمندہ سا پریشے کے پاس آیا تھا، جیسے اس کا مجرم ہو۔ اس کا خیال تھا پریشے بھی امینے کی طرح منہ پھیرے گی اور اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرے گی، مگر پریشے کے رویے نے اس کے ہر خیال کی تردید کر دی تھی۔ امینے نے دروازے سے اسے داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو ساتھ ہی کمرے میں گھس گئی۔ اس کے برعکس پریشے نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ لگتا ہے چھوٹے صاحب کو زیادہ ہی روزہ لگا ہے، تبھی تو منہ لٹکا ہوا ہے۔ پریشے نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جس سے سارے بال خراب ہو گئے تھے۔ اگر کوئی عام دن ہوتا تو وہ اس بات پر چڑ جاتا، مگر آج وہ خاموشی سے بیٹھا تھا، اور یہی بات پریشے کو حیران کر رہی تھی۔ پریشے، آپ چاہتی ہیں سب آپ کے لہجے کی تازگی میں کھو کر دل کے ٹوٹنے کی آواز نہ سن پائیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ پریشے کے مسکراتے لب سمٹے تھے، آنکھوں کی زمین پر شبنم کے قطرے ابھرے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی امی کو راضی کرنے کی، مگر میں ایسا نہیں کر سکا۔ امی کے اصول اولاد سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بھائی امی کی محبت میں ہار گئے، مگر میں لڑوں گا اور منزل کے حصول تک ہار نہیں مانوں گا۔ اس نے شکستہ لہجے میں خود سے عہد کیا۔ بالکل ٹھیک سوچتے ہیں تمہارے بھائی۔ بڑوں کی دعاؤں کے بغیر بننے والے رشتے ایسے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں جو ذرا سی تیز ہوا سے بکھر جاتے ہیں۔ اور خبردار، آئندہ تم تائی امی کے بارے میں ایسے نہیں بولنا۔ وہ ہماری ماں کی طرح ہیں، اور مائیں کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتی۔ پریشے بڑی بہن کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ باہر کھڑا آدم خاموشی سے واپس مڑ گیا تھا، کیونکہ وہ یہاں خود پر سے بے وفائی کا لیبل ہٹانے آیا تھا، مگر پریشے کی باتوں نے اسے اندر تک مطمئن کر دیا تھا۔ وہ ایسے لوگوں میں سے تھی جو محبت کا سودا نفع و نقصان سے بے بہرہ ہو کر کرتے ہیں، جو محبوب کی رضا میں فرض کی طرح سر کو خم کر دیتے ہیں۔ بہت سے لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ پریشے اس سے معذرت کرتی افطاری کی تیاری کے لیے اٹھ گئی تو اس نے امینے سے ملنے کے لیے اس کے کمرے کا رخ کیا۔ اسے آنکھوں کی زبان نہیں سمجھنی تھی، بلکہ زبان سے اظہار کرنا تھا، اور اس کے لیے وہ اور انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر کا ریاض تھا، میرے درد کی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ امینے بیڈ پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گود میں رکھے ان سے کھیلنے میں مشغول تھی۔ برآمدے سے کمرے کا فاصلہ اتنا نہیں تھا کہ باہر ہونے والی گفتگو اس نے نہ سنی ہو، مگر اس کے چہرے پر سکون رقم تھا، جیسے کوئی مسئلہ پریشانی اس کی زندگی میں آیا ہی نہ ہو، جبکہ اسے پوری امید تھی کہ اسے سامنے دیکھ کر وہ کوئی نہ کوئی چیز اسے دے مارے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس دن جب تم غصے میں بولی تھی تو مجھے تمہارا اور آدم بھائی کا خیال آیا، مگر بعد میں معلوم ہوا ایسا کچھ نہیں تھا، اسی لیے میں اب تم سے اپنے دل کی بات کہنے آیا ہوں۔
اس نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ٹھہرے پانی سے خاموشی تھی۔ کوئی برا رد عمل نہ پا کر اسے حوصلہ ہوا تو اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میرے تمہارے درمیان جو سب تھا وہ صرف بچپن کی چپکلش اور نادانی تھی، مگر اب میں سب باتیں بھلا کر تم سے احوال دل کہنے آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا اس دن تمہاری آنکھوں میں ایسا کون سا جادو تھا جس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میری نیند، سکون اور چین سب تمہاری جادوئی آنکھوں نے لوٹ لیا اور میں اپنا دل تمہارے قبضے میں دیکھتا رہ گیا۔ میں تم سے تمہیں مانگنے آیا ہوں۔ اس کا لہجہ شدت جذبات سے مخمور تھا۔ اتنے دعوے کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ تمہارے بڑے بھائی تو ہاتھ جاڑ کر بیٹھ گئے ہیں، تم بھی کچھ ایسا ہی کرو گے۔ وہ بولی بھی تو ایسا کہ اس کی وحشتیں اور بڑھ گئیں۔ میں بھائی جیسا ہوتا تو تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ میں تمہیں پانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، اس لیے میں بھی ابھی امی سے بات کروں گا۔ وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اچھت میں اٹھا اور ابھی دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اس کی رکو کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بےتابی سے مڑا، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر دگ سے رہ گیا۔ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے وہ اس کے پاس آئی تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور میں صرف نفرت کا رشتہ تم سے استوار رکھنا چاہتی ہوں۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جس جگہ میری بہن کی خواہشوں کی قبر بنے، میں وہاں اپنی خوشیوں کے تاج محل تعمیر کروں گی؟ جہاں میری بہن کی محبت کو رسوا کیا گیا، میں وہاں عزت کا تاج پہن لوں گی۔ اس کی زبان آگ اگل رہی تھی جس نے صارم کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی امی نے، اس نے التجا کی۔ بالکل، تمہارا بھائی بھی میری بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اب حساب برابر۔ تمہارا تڑپنا میرے دل کو تسکین دے گا۔ میری بہن یہاں روئے گی تو تم وہاں آنسو بہانا، اپنے بھائی کی خوشیوں پر بیٹھ کر اپنی محبت کا ماتم کرنا۔ اس کی زبان نفرت کے زہر سے نیلی ہو گئی تھی۔ صارم بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر یکدم تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ رمضان کا آخری عشرہ تھا جب نفیسہ بیگم نے منگنی کی تیاری شروع کر دی۔ اس ساری مہم سے آدم اور امینہ نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، جبکہ پریشے کو نہ چاہتے ہوئے ساتھ جانا پڑ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ ساری مارکیٹ گھوم چکے تھے، مگر نفیسہ بیگم کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ روزے کے ساتھ پریشے اور صارم کی بری حالت ہو چکی تھی، جبکہ نفیسہ بیگم بھی تھک چکی تھی۔ امی اللہ کو مانے، بس کر دیں، وہ لڑکی ہے کوئی مجسمہ نہیں جس کو سجا کر آپ نے لوگوں کو دعوت نظارہ دینی ہے۔ صارم نے بالآخر تھک کر کہا، ارے چپ کرو، جب کچھ پسند آئے گا تب ہی لوں گی نا۔ تائی امی، اس سے اچھا ہے آپ انہیں ہی ساتھ لے آئیں، جس نے پہننا ہے۔ اس کی پسند کا ہوگا تو اسے بھی خوشی ہوگی اور خریدنا بھی آسان ہو جائے گا۔ دل پر جبر کرتے ہوئے اس نے مشورہ دیا، ابھی افطاری میں بہت وقت ہے، تب تک کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز پسند آ جائے گی۔ نفیسہ بیگم ایک نئے عزم سے اٹھیں اور چاروں ناچار انہیں بھی ساتھ دینا پڑا۔ تائی امی کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ آخر کار ایک دکان پر انہیں مطلب کی میکسی نظر آئی اور بنا قیمت کی پرواہ کیے اسے خرید لی۔ پریشے کے لیے تائی امی جیسی سنجیدہ اور بچت کرنے والی عورت کا یہ روپ نرالا تھا۔ وہ ضرورت کی چیزیں بھی لیتے وقت اس بات کا خیال رکھتیں کہ کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے، اور یہی تربیت انہوں نے اسے بھی دی تھی۔ مگر اب انہوں نے ساری سلیقہ شعاری پر سے پوچھ ڈالی تھی اور اچھا خاصا مہنگا ڈریس خرید لیا تھا۔ وہ حیرت کے زیر اثر ان کا یہ روپ دیکھ رہی تھیں۔ شاید مائیں اولاد کے آگے ساری سلیقہ شعاری بھول جاتی ہیں۔ منگنی کا ڈریس تو ہو گیا، باقی چیزیں ایک دو دن میں ہو جائیں گی، بس اب تم اپنے اور امینہ کے لیے کچھ پسند کر لو۔ انہوں نے پریشے کو حیران کیا۔ ہمارے پاس کپڑے موجود ہیں تائی امی، ہماری فکر نہ کریں۔ پریشے نے سہولت سے انکار کیا۔ کیوں فکر نہ کروں؟ تم دونوں بھی میری بیٹیاں ہو اور اتنے اہم موقع پر پرانے کپڑے نہیں پہننے دوں گی۔ اپنے اور امینہ کے لیے کچھ اچھا سا پسند کر لو۔ تائی امی نے اسے گھورا۔ تائی امی، بہو کے لیے پسند کر لیا ہے تو بیٹیوں کے لیے بھی خود ہی کر لیں۔ پریشے کی حسرت اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان دونوں کے لیے کپڑے دیکھنے لگیں۔ اللہ اللہ کر کے افطاری سے کچھ پہلے خریداری مکمل ہوئی، مگر تب تک صارم اور پریشے بے حال ہو چکے تھے اور گھر جانے کی بجائے وہیں افطاری کرنا چاہی۔ صارم نے ڈرتے ڈرتے عرض پیش کی، جسے سختی سے خارج کر دیا گیا، توبہ ہے، آج کل کے بچوں سے تم لوگ تو ہم سے بھی زیادہ کمزور ہو، نالائق نہ ہو تو۔ نفیسہ بیگم کی گرکیوں سے انہوں نے چپ چاپ گھر جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ دن پر لگا کے اڑ رہے تھے۔ امینہ کے احتجاج کے باوجود پریشے نے تائی امی کے ساتھ مل کر ساری تیاری کی تھی۔ اس کی ناراضگی کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ رمضان کا اختتام ہوا تھا اور گلی محلے اور چھتوں پر چاند کے نکلنے کا شور تھا۔ چاند رات امینہ کے لیے عید سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ کپڑے تیار کرنا، مہندی لگانا اور کھانے پینے کی تیاری، وہ سب مکمل کر کے سوتی تھی، جبکہ اس بار ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنی کوئی چیز تیار نہیں کی تھی، یہاں تک کہ پریشے کو بھی نہیں بلایا تھا اور نہ ہی کاموں میں مدد کی تھی۔ میں صبح کسی فنکشن میں شامل نہیں ہو رہی، اس لیے میرے کپڑے استری کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خدمتیں تمہیں ہی مبارک ہوں، تم ہی مہمانداری نبھانے کا شوق پورا کرو۔ پریشے کو اپنے
کپڑے استری کرتے دیکھ کر اسے کرنٹ ہی لگا تھا، اور نہ صرف اس نے کہا بلکہ کپڑے چھین کر واپس الماری میں ٹھونس دیے۔ ساری رات وہ اپنی ارادے پر پختہ رہنے کا عزم کرتی رہی، اور صبح اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ جلال صاحب عید کی نماز پڑھ کر آئے تو پریشے نے گلے لگ کر عید مبارک کہا اور کڑکڑاتے ہوئے نوٹ بطور عیدی وصول کی۔ میٹھے میں رس ملائی کھلائی اور ساتھ ہی ایک باؤل تائی کے گھر بھی لے آئی۔ حسب معمول نفیسہ بیگم باورچی خانے میں تھیں۔ اس نے عید مبارک کہا اور پھر ایک ڈش میں رس ملائی نکالی اور اقبال صاحب کے کمرے کا رخ کیا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ وہ جو بھی بناتی وہ امینے کے ساتھ تایا کے گھر لاتی، تایا ابو کو کھلاتی اور عیدی لیتی۔ تایا ابو، رس ملائی لائی ہوں آپ کے لیے، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جوش سے بتایا۔ ماشاءاللہ، میں اسی انتظار میں تھا۔ امینے ساتھ نہیں آئی؟ کیا اکیلی آئی ہو؟ اقبال صاحب نے اس کے پیچھے امینے کو نہ پا کر سوال کیا۔ وہ گھر میں ابو کے پاس ہے، ابھی آ جاتی ہے تھوڑی دیر میں۔ اس نے ہکلاتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کی اور جلدی سے عیدی لیے بنا اٹھ آئی تھی۔ اسے اپنے حوصلے بکھرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ امینے کی طرح اسے بھی لگا تھا کہ اس کے سارے حق اور مان ختم ہو چکے تھے۔ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے وہ باہر نکلی تو سامنے سے آتے آدم سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ آنکھوں میں آئے قطروں کے باعث اس کا چہرہ دھندلایا ہوا نظر آیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے اپنے دل کی زمین کو بنجر کرنے کے جرم میں سوال کرے، مگر لب تھے کہ بولنے سے انکاری ہو گئے، اور آنکھیں ساون کی برسات کی عملی تصویر بنی تھی۔ اسے واپس آئے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے جب صارم تائی امی کا پیغام لیے پہنچ گیا۔ دوپہر کا کھانا پکانے سے منع کیا اور دوپہر تک تیار رہنے کا حکم آیا تھا۔ پریشے نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر امینے نے سر تک چادر تان لی تھی۔ اسے اس اعلان سے کوئی مطلب نہیں تھا اور نہ ہی کسی قسم کی تیاری سے کوئی غرض تھی۔ صارم کے جانے کے بعد پریشے اس کے پاس آئی اور منہ سے چادر ہٹائی۔ امینے، ضد ختم کر دو، دوپہر تک مجھے تیار نظر آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پریشے نے انگلی دکھاتے ہوئے وارننگ دی۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کی تو مجھ سے برا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میں وہاں سب کے سامنے ان لوگوں کے جھوٹے پیار کا پول کھول دوں گی، اور یہ میری صرف دھمکی نہ سمجھنا۔ امینے نے تڑک کر جواب دیا اور منہ دوبارہ چادر میں چھپا لیا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو تم اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟ درد میرا ہے تو تم کیوں مجھے تماشا بنا رہی ہو؟ یہ اذیت میرا مقدر ہے تو مجھ تک رہنے دو، اس کو اشتہار نہ بناؤ۔ پریشے نے پہلی دفعہ اس موضوع پر اس سے بات کی تھی۔ کیونکہ میں امینے جلال ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا خوب جانتی ہوں۔ تمہاری طرح خاموشی سے، محبت سے دستبردار ہونے کا ظرف مجھ میں نہیں، اس نے چادر کے اندر سے ہی جواب دیا تھا۔ پریشے نے اسے اس کے حال پر چھوڑنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ چند پل لگے اور وہ رات سے روٹھی نیند کی باہوں میں سما گئی تھی۔ دور دور تک سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اونچے پربت کو چھوتے پہاڑ نظر کو خیرہ کر رہے تھے۔ پہاڑوں کے دامن سے نکلتے جھرنے، آبشاریں اور نالے بل کھاتے راستوں سے ہوتے ہوئے زمین کی طرف آ رہے تھے، اور ان کے خوبصورت شور کا تال میل سماعتوں کو محصور کر رہا تھا۔ نیلے آسمان پر اتنے خوبصورت پرندے پرواز کر رہے تھے کہ اس کی ساری توجہ ان کی جانب مبذول ہو گئی تھی۔ دور افق پر سترنگی شعاعیں اس کو مدہوش کر رہی تھیں، اور وہ ان 7 رنگوں کا عکس آبشار کی صورت گرتے پانی میں محسوس کر رہی تھی۔ سورج کی نارنجی شعاعوں کی موجودگی میں آسمان سے ننھے قطرے برس رہے تھے، اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پاگلوں کی طرح جھومے اور جھوم جھوم کر انوکھے گیت گائے۔ اچانک اسے لگا کہ اس کا پاؤں پہاڑ سے پھسلا اور وہ نیچے تاریک کھائیوں میں گر رہی ہے، مگر وہ گری نہیں تھی۔ ایک ہاتھ نے اس کو تھام لیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اوپر اپنے مہربان کی طرف دیکھا تھا۔ بارش کے نمکین قطروں میں اسے صارم کا چہرہ نظر آیا تھا، بارش سا پاکیزہ اور 7 رنگ شعاعوں کا عکس لیے۔ وہ چہرہ اسے اپنے دل کے ازحد قریب محسوس ہوا تھا۔ امینے، ایک زوردار جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی اور حیرانی بھاگ کر اس کی آنکھوں میں آ سمائی تھی، کیونکہ اس کے اوپر جھکا چہرہ صارم کا نہیں بلکہ تائی امی کا تھا۔ اف لڑکی، مجھے تو آج پتہ چلا کہ تم گدھے گھوڑے ہی نہیں بلکہ پورا استبل بیچ کر سوتی ہو۔ نفیسہ بیگم تنگ آ کر بولی تھی۔ وہ کب سے اسے اٹھا رہی تھی مگر اسے ذرا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر اسے اچھا خاصا ہلایا تب کہیں اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اگر بھائی بہن کی خوشی دیکھنی ہے تو 2 منٹ میں بستر سے نکلو ورنہ سب کچھ ہو جائے گا، تم سوتی رہنا۔ انہوں نے لاسٹ وارننگ دی۔ بہن کے نام پر اس کی آنکھیں پھٹ سی کھلیں مگر حواس ندارت تھے۔ نفیسہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے باہر لے آئیں۔ ذہن میں دونوں گھروں کے افراد جمع تھے، چند رشتہ دار اور محلے کے کچھ افراد بھی شامل تھے۔ اس نے حیران نظروں سے سب کو دیکھا جو اس کے گھر میں براجمان تھے۔ سامنے ڈرائنگ روم میں پریشے تیار ہو کر بیٹھی تھی اور اس کے پہلو میں آدم بھائی تھے۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ سب کچھ اس کی ناقص عقل سے باہر تھا۔ یہ سب کیا ہے تائی امی؟ میری گناہگار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے پاس کھڑی نفیسہ بیگم سے پوچھا۔ پریشے اور آدم کی منگنی ہو رہی ہے، صرف تمہاری وجہ سے انگوٹھی نہیں پہنائی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو کہیں اور رشتہ پسند کر کے آئی تھی، اور شاپنگ بھی تو ساری اسی لڑکی کی ہوئی تھی، پھر یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ ہمیشہ والدین ٹھیک نہیں ہوتے، اور اس بات کا احساس مجھے دونوں بھائیوں کی گفتگو سن کر ہوا تھا۔ میں نے تمہاری ہر طرح سے حفاظت کی، وہاں میں ٹھیک تھی، مگر گھر کی اتنی پیاری بچی چھوڑ کر باہر جانے والی بات یہاں میں غلط تھی۔ انہوں نے اس کے گال پیار سے چھوئے۔ جب آپ فیصلہ کر چکی تھیں تو ہمیں آگاہ کیوں نہیں کیا؟
پریشے کو مسکراتے دیکھ کر اسے اس کی ساری اذیت یاد آئی۔ تبھی اس نے ایک اور سوال پوچھا، تم لوگوں نے ساری باتیں دل میں ہی رکھی، کسی ایک نے بھی مجھ سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور تم حد درجہ مجھ سے بدگمان ہو چکی تھی، اسی لیے میں نے تم سب سے چھپایا۔ بھئی اتنی سزا تو بنتی ہے نا سب کی۔ آخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی اور امینے کو حد درجہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اب جلدی کرو، منگنی کی رسم ادا کریں، یہ نہ ہو مہمان گھروں کو رخصت ہو جائیں۔ وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ تائی امی مجھے تیار تو ہو لینے دیں، میں ایسے ہی جاؤں گی کیا؟ اس نے اپنے سر جھاڑ منہ پھاڑ حلیے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بے ہوش ہو کر سونے کی سزا ہے، اب ایسے ہی چلو تاکہ آئندہ احساس ہو۔ وہ اسے ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ سب اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اسے سب سے زیادہ ڈر صارم سے تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا، مگر وہ تو اسے دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ اس پہ آہستہ سے سارے در واہ ہوتے چلے گئے تھے۔ ایک طرف پریشے کے چہرے پر بکھرے کوسے قضا کے رنگ اسے خوش کر رہے تھے، تو دوسری طرف صارم کے چہرے پر لگا نو لفٹ کا بورڈ پریشان کر رہا تھا۔ ساری تقریب اختتام کو پہنچی تھی، مگر صارم نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ سارے مہمان موجود تھے اور صارم اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پریشے، صارم مجھ سے بہت ناراض لگ رہا ہے، کیا کروں میں؟ وہ ساتھ ہی پریشے کے کان میں گھسی۔ میرا بھائی بہت پیارے دل کا مالک ہے، ایک بار مناؤ گی تو مان جائے گا۔ آدم بھائی نے بھی پریشے کے پیچھے سے سر نکالتے ہوئے کہا، اور ان کے اس انداز پر امی نے ہنس دی۔ میں ابھی لے کر آتی ہوں اسے۔ وہ فوراً اٹھی۔ کمرے میں آ کر اس نے وہی ڈریس نکالا جو تائی امی لائی تھیں، سفید کیپری پر رائل بلو شرٹ جس پر بہت سوٹ کیا تھا۔ اس نے لائٹ سا میک اپ کیا اور جلدی سے تائی ابو کے گھر کی طرف آئی۔ وہ اسے برآمدے میں ہی بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ میری غلطی اتنی بڑی بھی نہیں کہ مجھے معاف نہ کیا جائے۔ اس نے بولنے کا آغاز کیا، مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ اچھا بابا، مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، میں معافی مانگتی ہوں اور التجا کرتی ہوں کہ یہ بگڑا ہوا منہ سیدھا کر لیا جائے، ورنہ یہ معصوم بچی ڈر جائے گی۔ اس نے پر امید نظروں سے صارم کی طرف دیکھا، مگر اس طرف کوئی رد عمل نہیں تھا۔ اب بچی سے عید کے دن کان پکڑواؤ گے؟ اس نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی۔ تم میری محبت میں یہاں نہیں آئی ہو، بلکہ کسی نئی دشمنی کی بنیاد رکھنے آئی ہو۔ تمہیں مجھ سے صرف نفرت ہے، تمہارا بدلہ ادھورا رہ گیا ہے، تو اب کسی اور بات یا طریقے سے بدلہ لوگی۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے بھی محبت ہے، اب سے نہیں، بلکہ یہ بھی معلوم نہیں کہ کب سے ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ تمہارا دل محبت کے سروں پر پہلے دھڑک اٹھا اور میری محبت غصے تلے دبی رہی، مگر میں سچی کہہ رہی ہوں، مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ بچوں کی طرح اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ صارم کے ہونٹوں کے کنارے پھیل رہے تھے، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ میں تمہارے لیے تیار ہو کر آئی ہوں اور تم مجھے دیکھ بھی نہیں رہے، عید مبارک بھی نہیں کہا اور عیدی بھی نہیں دی، اور سب سے بڑی بات تعریف بھی نہیں کی۔ اس نے شکووں کی قطار لگا دی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس ہوا، چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے عرصے اور مخمور آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کی محبت کا اظہار بھی اسکول کا سبق سنانے جیسا تھا۔ جانے کیوں آپ کے رخسار دہک اٹھتے ہیں؟ جب کبھی کان میں چپکے سے کہا، عید مبارک۔ اس نے اپنا منہ اس کے کان کے پاس کرتے ہوئے اظہار کیا، اور امینے نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ صارم اور ایسے انداز، حیرانی تھی کہ جاتی نہیں تھی۔ تم بھی کچھ کہو گی تو میں راضی ہوں گا۔ صارم نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہا، آج کے دن صاف ہو جاتا ہے دل اغیار کا، آؤ مل لو عید، یہ موقع نہیں تکرار کا۔ امینے نے بھی جوابی شعر ہی سنایا، اور صارم کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اب میں سمجھوں کہ تمہیں میرا یقین ہو گیا ہے؟ امینے نے جھکی آنکھوں کو اٹھاتے ہوئے سوال کیا، مگر سامنے شوخی عروج پر تھی اور اسے دیکھنا محال تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ اس نے جلدی سے باہر کا رخ کیا۔ ارے رکو تو، کدھر جا رہی ہو؟ صارم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بہت شکریہ میرے دن کو اتنا خاص بنانے کے لیے۔ اس نے امینے کا جھکا چہرہ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر پھیلے حیا کے رنگ دل میں اتر گئے تھے۔ امینے کے جاتے ہی وہ بھی چچا کے گھر کی طرف چلا، جہاں خوشیاں مہو رقص تھیں۔ وہ گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا کہ ہاتھ میں پکڑا موبائل بجا۔ ان باکس میں امینے کا میسج تھا، تم ملے تو عید ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے یہی فیس بک پر اسٹیٹس دیا اور محبتوں سے بھرے گھر میں داخل ہو گیا۔ سب کے مسکراتے چہروں میں ایک چہرہ اس کی محبت کا بھی تھا، اور وہ اس چہرے کو تاعمر نظروں کے اثار میں رکھنا چاہتا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔